اب سوال یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز وہاں ہی جا کے کیوں مارنا چاہیں گی؟ انہوں نے مارنا ہوتا تو وہ یہاں پہ بھی مار سکتے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا ہو یا ڈائریکٹ ان کو کوئی ان کی شان میں گستاخی کی ہو، لیکن سوال تو اٹھتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر 1 جو ادارے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارے کا سارا ٹرائل جو ہے وہ پاکستان میں ہوا، کیونکہ اوفینڈر یہاں پہ ہیں، بندہ جو مرڈر ہوا وکٹم ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، لیکن وہ نیشنل تھا سری لنکا۔ اب سری لنکن کورٹس نے نہیں کہا کہ جی آپ ہمیں بندے بھیجیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ٹیلنٹ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے اور ٹارگیٹڈ ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں یہ کہوں گا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بالکل بات ہے کہ شریف النفس انسان یہاں پہ اور جو یہاں پہ قابل لوگ ہیں وہی بے وقت ہیں یہاں پہ، یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں، اور جو لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں لوٹ کے یہاں سے نکل گئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کو لانے کے لیے وہاں سے تیار نہیں ہے، یا کوئی کنجوسی نہیں کی۔ بے دریغ انہوں نے قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں، اور صحافت کے اندر انہوں نے بڑی ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے۔ پھر ان کے کسی ایک پروگرام کے اندر انہوں نے تلخ کلامی تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ تک اویز لہجہ نے استعمال کیا، نہ ہی کسی سے اونچی آواز میں بات کی۔ اس سے زیادہ شریف النفس انسان کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی ذرا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک یوٹیوب آفیشیل چینل۔ ناظرین، میں نے ایک اپنے دوست بھائی سے ریکویسٹ کی، علی ممتاز صاحب، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور، اور وہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس سے ہم بات چیت کریں گے کہ ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ قانونی کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی کو یہاں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا سر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی اب جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پاکستان لانے کے لیے کیا کیا قوانین کے آڑے آ سکتے ہیں، یا کیا پروسیجر ہے لیگل ٹرمز کے اندر کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو میں کریکشن کرتا چلوں کہ آپ نے اپنے بات کے شروع میں مرڈر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابھی تو یہ چیزیں عیاں ہونا باقی ہیں، ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ مرڈر ہے یا ایکسیڈنٹ ہے، تو ان چیزوں کے پہلے کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ الیج کیا جا سکتا ہے یا یہ مبینہ طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرڈر ہے، اس کو آپ کلیئرلی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرڈر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آؤٹ آف پاکستان آپ کو بندہ مر جاتا ہے جس کی نیشنلٹی پاکستانی ہے، اس کو لانے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ادھر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جس کنٹری میں یا جس علاقے میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں کا، اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بھی کچھ پرٹیکولرز ہوتے ہیں جس میں کاز آف ڈیتھ لکھی جاتی ہے۔ ابھی وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ کہیں مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آیا ہے، نہ کہیں کسی چینل پہ مجھے نظر آیا ہے۔ تو جب تک وہ سامنے نہیں آتا، پکچرز آئی ہیں نا، اس میں وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ہیڈ شاٹ کیا ہوا ہے، اور کچھ طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے کیا ہے، کسی سگنل پر انہوں نے گاڑی روکی نہیں رکی، اور ڈگی کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی بچہ ہے، اس کی کڈنیپنگ کا ایشو تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا جی اسپیشل سنائپر ہائر کیا گیا تھا اس کو شوٹ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے بیسیکلی مرڈر کا ورڈ ہر بندہ یوز کر رہا ہے، میں تو ان کو شہید کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے، ان کے خاندان نے، ان کے والد صاحب نے، ان کے بھائی نے بڑی قربانیاں دیں، اور انہوں نے بھی اپنی صحافتی زندگی میں قربانیاں دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کی۔ بے دریغ انہوں نے قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں، اور صحافت کے اندر انہوں نے بڑی ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے۔ پھر ان کے کسی ایک پروگرام کے اندر انہوں نے تلخ کلامی تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ تک اویز لہجہ نے استعمال کیا، نہ ہی کسی سے اونچی آواز میں بات کی۔ اس سے زیادہ شریف النفس انسان کیا ہو سکتا ہے؟ میں ویسے ذاتی طور پر بھی میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں، ان کے کافی پروگرامز میں نے دیکھے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ٹیلنٹ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے اور ٹارگیٹڈ ضائع ہو رہا ہے۔ ابھی تو میں یہ کہوں گا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بالکل، لیکن اس میں ابھی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ ان کا ہیڈ شاٹ تھا، گاڑی میں کڈنیپنگ کا ایشو تھا، کوئی بچہ وہاں پہ موجود تھا، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی کافی چیزیں ہیں کہ سنائپر ہائر کیا ہوا تھا یا کسی پولیس والے نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ رومرز ہیں، ان کی وہاں کی کسی انویسٹیگیشن ایجنسی نے یا سرکاری سطح پہ کوئی ایسا بیان میری نظر میں نہیں آیا، اگر آپ کی نظر میں آیا ہے تو وہ ضرور شیئر کریں۔ جب تک ادھر کی انویسٹیگیشن کی ایک ابتدائی رپورٹ، جس کو ہم FIR کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس کا منظر عام پہ آنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے،
کیونکہ کوئی بھی کرائم جو کمٹ ہوتا ہے اس کے سب سے بنیادی سب سے پہلی جو ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے اس کو ہم FIR کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ابھی تو ہمارے ہاتھ میں وہ بھی نہیں ہے. تو اس سے پہلے یہ ساری باتیں رومرز اور بے بنیاد ہیں. کہانی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ریٹنگ وغیرہ لینے کے لیے کسی بھی قسم کی کہانی ایڈ کر دی جاتی ہے، جس کی میں خیر مذمت بھی کرتا ہوں. تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے آنے تک یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بے بنیاد ہے، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو، لیکن اس کی کوئی اتھینٹسٹی جو ڈاکومنٹ اس چیز کو سپلیمنٹ کرتا ہو وہ ہمارے پاس موجود ہے. اچھا سر، میں ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس میں ہم نے انٹرنیشنل لا بھی پڑھا اور ICJ کے بارے میں بھی پڑھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہماری گورنمنٹ، ہمارا فارن آفس یا ہماری ایجنسیوں کے پاس کوئی ایسا لا ہے جس میں وہ وہاں جا کے انویسٹیگیشن کر سکیں کہ یہ پولیس کا معاملہ ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کا معاملہ ہے یا پھر کسی نے شوٹ کی ہے؟ اصل کازز کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ وہاں جا کے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں انٹرپول کے ذریعے یا ICJ کی اپروول کے بعد. اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، انٹرپول ہے. آپ سر لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ تو وہ UK کے لیے ہے نا، انٹرپول انٹرنیشنل پولیس جو ہے وہ تو پوری دنیا کے اندر موو آؤٹ کرتی ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریٹیز اس کنٹری کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ اس بندے کو یہاں لا کے ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں ایک ریفرنس دیتا ہوں، ایک کیس پاکستانی نیشنل ہے مبارک علی، اس کا میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ اس نے 420 کا ایک آفینس کمٹ کیا ایک انڈین نیشنل کے ساتھ، اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا، جس میں جو ٹائٹل تھا کیس کا وہ یہ تھا مبارک علی ورسز اسٹیٹ آف بامبے. اچھا. اب اس میں ہوا یوں کہ اس نے رائس کے ایک سٹاک شو کیا فیک. اس نے کہا کہ جی مجھے یہ رائس چاہیے. اس نے کہا کہ جو کہ میرے پاس پیمنٹ ہے، مجھے ارجنٹلی چاہیے. انڈین نے پرچیز کرنا تھا، انڈین نے پرچیز کرنا تھا، پاکستان نے سیل کرنا تھا. اس نے پیمنٹ انسٹنٹلی بھجوا دی، اس نے رائس نہ بھجوایا. اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک فراڈ 420 کا آفینس کمٹ ہوا. اور یہ انڈین جس میں ہم مشہور ہیں. جی ہاں، ایز اے نیشن. جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اب ٹرائل کہاں چلنا چاہیے، ویدر پاکستانی کورٹ میں چلنا چاہیے یا انڈین کورٹ میں چلنا چاہیے. کیونکہ جو پاکستانی نیشنل ہے مبارک علی، جس کے اوپر یہ مقدمہ تھا 420 کا، جو کہ مقدمہ کٹا تھا انڈین بمبئی کے اندر، بمبئی اسٹیٹ کے اندر، جبکہ پاکستانی جو نیشنل تھا وہ آج تک کبھی انڈیا گیا ہی نہیں، نہ کبھی اس کے پاسپورٹ پہ انڈین اسٹیمپ، ایسا معاملہ نہیں تھا. تو پھر انہوں نے وہاں پہ ٹرائل چلایا، وہاں پہ ٹرائل چلا کے اس کو کنوکٹ کیا، اور پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انٹروین کیا. اور پھر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے خود سے روین کیا تھا یا مبارک علی نے اپلیکیشن دی تھی؟ نہیں، انڈین کورٹس نے جو ہے وہ کیا کہ یہ ہمارا کنوکٹڈ پرسن ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان سے یہاں پہ بھجوایا جائے. اچھا بھجوایا. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر جو ہے فیوجیٹو افینڈرز ایکٹ 1881 کا انٹروین ہوتا ہے. وہ پھر پاکستان سے وہ افینڈر جو ہے وہ انڈیا میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر ایک نئے سرے سے مقدمہ اس کے اوپر چلتا ہے. اچھا، پاکستانی وہاں جاتا ہے، پاکستانی پھر وہاں پہ ICJ کے کہنے پہ، ICJ کے کہنے پہ وہ چلا جاتا ہے. تو اس پہ وہ پھر دوبارہ سے پرسنلی جاتے ہیں یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کہنے پہ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ جاتا ہے سارے کا سارا جو انٹرنیشنل لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے. فیوجیٹو افینڈرز ایکٹ جو ہے 1881 کا، یہ ریگولرائز کرتا ہے. اچھا. اس کے تحت وہ جاتا ہے پاکستان سے انڈیا. اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ انٹروین کرتی ہیں. ایک تو انڈر جنرل انٹرنیشنل لا ہے. اچھا. کہ ایسے لوگ جس میں لائک دہشت گردی کے مقدمات وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں ایز اے ہول پوری کی پوری یونیورس کو، پوری دنیا کو خطرہ ہے، ایسے لوگوں کو تو وہ انڈر انٹرنیشنل لا، انڈر ICJ وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری سے، دوسری کنٹری سے اگر تیسری کنٹری میں. اور جہاں پہ پرائیویٹ لوگ آ جاتے ہیں، چھوٹے لیول کے افینڈرز ہیں، وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایسی ٹریٹی موجود ہے یا نہیں ہے. تو ان کا ہونا ضروری ہے. اگر تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایسی ٹریٹی موجود ہے، ایگریمنٹ ہے، تو پھر وہ اس کو بلائیں گے، پابند کریں گے انڈر انٹرنیشنل لا، کیونکہ وہ ٹریٹی انفورس کرتے ہیں عالمی ادارے. تو وہ پھر وہاں سے اس کو بلا کے اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، جس میں ابھی ریسنٹلی آپ کے علم میں ہوگا، کوئی سال پہلے ایک سری لنکن مینیجر مرڈر ہوا سیالکوٹ کے اندر، پریانتھا نام کا. بالکل. اس کا ٹرائل پاکستان کے اندر ہوا دہشت گردی کی عدالت میں. ٹھیک ہے، ادھر آپ کے قریب ہی کوٹ لکھپت کے قریب ہوا. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ سارے کا سارا ٹرائل
جو ہے وہ پاکستان میں ہوا، کیونکہ اوفینڈر یہاں پہ ہیں، بندہ جو مرڈر ہوا وکٹم ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، لیکن وہ نیشنل تھا سری لنکا۔ اب سری لنکن کورٹس نے نہیں کہا کہ جی آپ ہمیں بندے بھیجیں، ہم یہاں پہ ٹرائی کریں گے ان کو۔ پاکستانی کورٹ نے ان کو ٹرائی کیا، یہیں پہ ٹرائی ہوئے، ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں کچھ سزائے موت بھی ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ عمر قید ہوئے، اور کچھ کو 2 سال جن کا رول تھوڑا کم تھا ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ کے خیال میں اب ہمارا یہ یعنی کہ جو فارن افیئرس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انٹروین اس کو کرنا چاہیے، یا کورٹس کو انٹروین کرنا چاہیے، یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارا تو اتنا شریف و نفس انسان تھا، اس کی کینیا میں کون سی پھوپھی چاچی تائی رہتی تھی جس سے وہ زمین لینے کے لیے گیا تھا اور اس کے کزن نے اس کو شوٹ کروا دیا کہ یار یہ تو حصہ لے رہا ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ شریف النفس انسان یہاں پہ اور جو یہاں پہ قابل لوگ ہیں وہی بے وقت ہیں یہاں پہ، یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ اور جو لاکھوں کروڑوں ڈالرز میں لوٹ کے یہاں سے نکل گئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کوئی مطلب قانون نہیں ہے، کوئی ان کو لانے کے لیے وہاں سے تیار نہیں ہے۔ ایون ٹریٹیز موجود ہیں ہماری دوسرے ممالک کے ساتھ کہ آپ ہمارے جو ہارڈنڈ اوفینڈرز ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کرنے کے پابند ہیں، ایون دین وہ وہاں پہ اسائلم کلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، اب یہاں پہ جہاں ایمبیسی کی آپ نے بات کی، وہاں پہ جو ڈیڈ باڈی لانے کا پروسیجر ہے اس میں ایمبیسی انوالو ہوتی ہے، این او سی جاری ہوتا ہے، وہاں جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ میں اٹیچ ہوتا ہے، اس کے پاسپورٹ کی کاپیز اٹیچ ہوتی ہیں، اور پھر ادھر کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کی ریکویسٹ وہ سارے ڈاکومنٹیشن وہاں کی پوری ہوتی ہے۔ پھر ایک اور این او سی جو باڈی کو پرزرو رکھنے کے لیے ایک جو ان کا ادارہ ہے کہ اگر ڈیلے ہوتا ہے تو باڈی خراب نہ ہو، تو اس یہ سارے ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے کے بعد 4 گھنٹے پہلے وہ کہتے ہیں جی باڈی کو پہنچا دیں ایئرپورٹ پہ، اس کے بعد وہ پھر آگے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری گورنمنٹ دبئی کی گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکتی ہے کہ آپ ارشد شریف کو واپس بھیجیں پاکستان کے اندر، یہ کنوکٹیڈ ہے یا کچھ بھی بنیاد بنا کے، تو دبئی کی گورنمنٹ پھر وہاں پاکستانی سٹیزن کو فورس کر سکتی ہے یا تو یا پاکستان واپس چلے جائیں یا پھر ہمارا دبئی چھوڑ دیں؟ کیا ایسا ہے دبئی کے پاس؟ اگر تو کوئی کرمنل ریکارڈ کسی کا ہے، کوئی ایف آئی آرز ہیں، ہارڈنڈ کرمنل ہے، اور پاکستان گورنمنٹ کا ادھر کی گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی ٹریٹی موجود ہے تو وہ بالکل کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، جو میرے بھی کچھ علم میں آئی ہیں باتیں کہ کچھ رومرز ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو پریشرائز کیا ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی ایسا کوئی ڈاکومنٹ یا ایسی کوئی ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ نہیں آئی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں بہت جلدی جو ہے وہ وائرل کر جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں، عوام تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسی ریکوزیشن پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے ایسی نظر نہیں آئی۔ اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ موجود تھے، وہ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے یا انہوں نے کوئی بزنس ٹور کیا ہے وہاں پہ، یا جسٹ ایک ٹور ویزے پہ گئے ہیں، تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں۔ اور اس دوران پھر جو ریکویسٹ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے، تو اگر تو وہ وزٹ ویزے یا بزنس ٹور پہ گئے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں ہے کہنے کے تو الٹیمیٹلی انہوں نے واپس آنا ہے، 15 دن کا، 20 دن کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا جو ویزا ہوگا اس کے بعد انہوں نے آنا ہے۔ تو یہ چیز سوچنے کی ہے کہ آخر ایسا اگر کہا گیا ہے تو کیوں کہا گیا ہے، تو ان کو پھر وہاں سے اگر دبئی سے وہ موو کرتے ہیں کینیا تو وہ کیوں کیا گیا ہے، وہ اپنی فری ول کے ساتھ گئے ہیں یا ان کو وہاں سے زبردستی جانے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ ایڈوکیٹ علی ممتاز صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی گرم چل رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کے بہت سارے آرٹیکلز کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات کا باعث بنے۔ ہمارے بہت سارے اینکر صحافی جو ہے وہ ان سے زیادہ کچھ اداروں کو، ایجنسیز کو کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز وہاں ہی جا کے کیوں مارنا چاہیں گی؟ انہوں نے مارنا ہوتا تو وہ یہاں پہ بھی مار سکتے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا ہو یا ڈائریکٹ ان کو کوئی ان کی شان میں گستاخی کی ہو، لیکن سوال تو اٹھتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر 1 جو ادارے ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی جو حفاظت ہے وہ بین الملک کیوں نہیں کر پاتے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔